الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسی سورہ مبارکہ کی اگر ہم آیت نمبر 52 دیکھیں تو کہا گیا وَإِنَّ هَٰذَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمہارا ایک ہی دین ہے، بس ایک ہی دین ہے۔ وہ کیا ہے؟ انا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں، فاتقون، بس مجھ سے ڈرو۔ یہ ہے وہ پیغام جو آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کریم نے جو ہے وہ دیا۔ توحید ایک لفظ میں بیان کر دی گئی، وہ کیا تھا؟ انا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں اور میری ہی بات مانو، میری اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کی بات مانو۔ یہ آسان دین اللہ نے، آسان شریعت جو ہے وہ ہمیں دے دی، اور دو لفظوں میں بات ختم کر دی گئی، انا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں، بس۔ اور پھر کہا گیا کہ جب یہ ایک دین تمہیں دے دیا گیا، آسان شریعت دے دی گئی، ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ تو اللہ نے جو دین دیا ہے وہ دین اتنا مشکل نہیں ہے، آسان شریعت ہے۔ کسی جان کو کسی نفس کو بھی اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے جتنی اس کی وسعت ہے۔ وَلَدَيْنَا کتاب، اور ہمارے ہاں کتاب، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، وہ بیان کرتی ہے سچائی کو۔ یہ لفظ کس سے ہے؟ نون تے کاف، اسی سے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں اس کا ناطقہ بند کر دیا، مطلب یہ کہ بولنا بند کر دیا۔ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، وہ بیان کرتی ہے سچائی کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ اعمال نامہ ہے جو لکھا جا رہا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آسان دین تمہیں دے دیا، کسی جان سے اس کی وسعت استطاعت سے زیادہ ہم بوجھ نہیں ڈالتے، اور ایک کتاب ہے جو سچائی کے ساتھ بیان کر رہی ہے۔ یہ سارا ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں، آج کا تھوڑا سا سبق سخت ہے۔ اس کو بالحق کے جو اعمال نامہ ہے، اعمال نامے کے بارے میں اگر ہم سورہ کاف میں دیکھیے، سورہ کاف میں کیا؟ وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور جب کتاب وضع کر دی جائے گی، سامنے رکھ دی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پس دیکھیں گے مجرم گناہ گار لوگ، مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، ڈرتے ہوئے اس میں دیکھیں گے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، اوہ ہماری قسمت ہے، ایک ہی کتاب ہے، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، یہ کیا کیسی کتاب ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، انہیں کوئی بات نہیں چھوڑی، چھوٹی بات بڑی بات ہر بات جو ہے وہ الا احصاها، مگر یہ کہ اس نے اس کا احاطہ کر لیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو اعمال کیے تھے وہ وہاں پہ حاضر پائیں گے، اس وقت وہ سامنے موجود ہوں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ یہ وہ منظر ہے جو اس وقت ہوگا کہ جب کتاب سامنے آئے گی، یہ کتاب جس کے بارے میں کہا گیا وَلَدَيْنَا کتاب يَنطِقُ بِالْحَقِّ، کہ ہمارے ہاں ہے کتاب جو سچائی بیان کرے گی۔ اور وہ سچائی کیا ہے کہ جس وقت کتاب سامنے رکھی جائے گی، اس وقت گناہ گار کہیں گے اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، اس نے ہر چیز سامنے جو ہے وہ لکھ کے رکھ دی ہے، اور ڈر بھی رہے ہوں گے اس میں سے، اور تمام اعمال جو کیے ہوں گے اس میں جو ہے وہ موجود پائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو سامنے ہونی ہے۔ اور وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی کے اوپر، کسی ایک کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اب یہ ایک دین دے دیا گیا، انا ربکم فاتقون، کسی کی جان سے زیادہ، استطاعت سے زیادہ اس جان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ آسان شریعت دے دی، لیکن بلکہ قلوبہم، دل ان کے، قلب کی جمع ہے قلوب، ہم دل ان کے، فی غمرات، غمرہ کس کو کہتے ہیں؟ بیسیکلی کہتے ہیں یہ وہ اتنا ڈھیر سارا پانی جس میں انسان ڈوب جائے، لیکن یہاں اس سے مراد لیا گیا غفلت، بے ہوشی، لیکن دل ان کے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بے ہوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ من ہاذا، اس سے، کس سے؟ اس دین سے جو آسان شریعت دی گئی تھی، اس شریعت سے جو ہے وہ ان کے دل جو ہے وہ بے ہوشی میں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ، اور ان کے لیے ان کے اعمال، من دون ذالک، اس کے سوا اور بھی بڑے کام ہیں ان کو۔ کس کے سوا؟ اس دین کے سوا، لہا عاملون، جو وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ آیت کریمہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اس کے علاوہ اور کیا کام کر رہے ہیں، ہمیں کس لیے بھیجا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے ان هذه امتکم امۃ واحدا، یہ تمہارا دین ایک دین ہے، تمہاری ملت ایک ملت ہے، اور اس کو ہم کسی جان سے، کسی
वुसअत से ज़्यादा तकलीफ भी नहीं देते, और हमारे यहाँ किताब है जो सच्चाई के साथ लिखी जा रही है। ये सब कुछ जानने के बावजूद बल क़ुलूबुहुम फ़ी गमरतिन मिन हाज़ा, उनके दिल इससे गफलत में पड़े हुए हैं, इसको बेहोशी में पड़े हुए हैं। वलहुम अमाल, और उनके लिए अमाल हैं, मिन दूने ज़ालिका, इसके अलावा भी और उनके पास बहुत अमाल हैं। हुम लहा मालिकून आमिलून, जो वो अमल कर रहे हैं, ये वो अमाल हैं जो इस दीन के अलावा, इस दीन के अलावा जो भी अमाल किया जाएगा वो दुनियावी अमाल होगा, वो दीन के लिए नहीं होगा, वो दुनिया के लिए भागदौड़ होगी। तो हमें ये देखना है कि हम कहाँ फिट हो रहे हैं, यहाँ पे हम कितने अमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा तो सारा वक्त ही इसी में गुजरता है, हम इधर आते ही नहीं हैं। हत्ता अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं, हत्ता यहाँ तक के इज़ा अखज़ना, जब पकड़ लेंगे हम, मुतरफीहिम, मुतरफीन लफ्ज़ ये है बेसिकली मुतरफीन है, चूंकि इसके बाद आगे ज़मीर लगी है हम की, इस ज़मीर ने ये नून जो है वो इसमें से हज़फ कर दी। मुतरफी, मुतरफी बेसिकली कहते हैं ऐश कोश, ऐश प्रस्त, जिनके पास पैसा बहुत होता है और उनको दुनिया में उनको जब अल्लाह के नाम के अलावा अल्लाह के लिए कोई टाइम नहीं मिलता, सिर्फ वो अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते हैं, खाते पीते हैं, मर जाते हैं, एक जाहलों की सी, एक अंधों की सी ज़िंदगी गुजारते हैं। जब हम पकड़ लेंगे मुतरफीहिम, इनके बड़ों को, इनके ऐश प्रस्तों को, जो सौखे होंगे, ऐश कोशों को, बिल अजाब, अजाब के साथ, इज़ाहुम, तब वो यजअरून, यजअरून लफ्ज़ जवारुन से है, जिसका मानी होता है चिल्लाना, डकराना, बिलबलाना। बेसिकली जवारुन कहते हैं ऐसे बैल को जो जिसको छुरी फेरी है वो डकरा रहा होता है, लेकिन इसका यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि वो उसके ऊपर कोई जुल्म हो रहा होता है। इस मानो में जुल्म नहीं हो रहा, वो अपने अमाल की वजह से वो उस वक्त बिलबलाएंगे, वो चिल्लाएंगे। हत्ता इज़ा अखज़ना मुतरफीहिम बिल अज़ाब, जब हमारा अजाब उनको पकड़ लेगा, इज़ाहुम यजअरून, तब वो चलाएंगे, तब वो बिलबलाएंगे। ला तजहरुल यौमा, मत चलाओ अब आज के दिन, कोई फायदा नहीं होगा। ला तजहरुल यौमा, आज के दिन मत चलाओ, मत जो है वो तुम बिलबलाओ। इन्नकुम मिन्ना ला तुनसरून, बेशक तुम्हें हमारी तरफ से ला तुनसरून, कोई मदद नहीं मिलेगी, आज कोई मदद नहीं किए जाओगे तुम। अब देखिए एक कहानी लिखी हुई है सामने हमारे, एक लफ्ज के साथ दूसरा लफ्ज अटैच है। कद कानत, बिलाशुबा थी जब, आयाती, मेरी आयतें, तो तला अलैकुम, तुम्हारे ऊपर पढ़ी जाती थी, जब मेरी आयतें तुम्हारे ऊपर पढ़ी जाती थी। फकुंतुम अला आकाबिकुम तनकिसून, आकाब लफ्ज अकब से है, जिसका माना होता है एड़ियों के बल मुड़ जाना। तनकिसून लफ्ज नाकासुन से है, जिसका मतलब होता है फिर जाना। तब तुम, जब मेरी आयतें तुम्हारे ऊपर पढ़ी जाती थी, जब तुम्हें बताया जाता था कि दीन का पैगाम क्या है, उम्मतन वाहिदतन, ये आसान शरीयत तुम्हें बताई जाती थी। फ़क़त कानत आयाती तुतला अलैकुम को फकुंतुम अला अकाबिकुम तनसुन, तुम एड़ियों के बल फिर जाते थे, तुम सुनते ही नहीं थे, तुम गौर ही नहीं करते थे, तुम कहते थे अच्छा दुनिया में तो ऐसे नहीं होता, मर के जीना भी कभी कभी हुआ है, कोई मिसाल है हमारे सामने। तो ये कुरान तो 1400 साल पुराने किस्से कहानियां हैं, ये तो दकियानूसी बातें कर रहे हैं। ये जब पढ़ी जाती थी, ये किन के बारे में बात हो रही है, जिनको मुतरफीहिम, जिनको हम अल्लाह ताला जो है वो उनमें पकड़ेगा। कद कानत आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम अला अकाबिकुम तनकिसून, जब बिलाशुबा पढ़ी जाती थी मेरी आयतें तुम्हारे ऊपर, उस वक्त तो तुम जो है वो मुंह फेर के भाग जाते थे, उसको सुनते ही नहीं थे। सुनने मुंह फेर के भाग जाने का मतलब है उन पर अमल ना करना, उनको मानना ना। मुस्तकबिरीन, गरूर करते हुए, ईंठते हुए, अपने आप में तकब्बर करते हुए, बही, इससे। अब इस ही की ज़मीर को जो है वो हम बाद में करते हैं। सामिरा, सामिरा क्या होता है, किस्से कहानियाँ, गपबाजियाँ, जो नॉर्मली क्या होता था कि अरब के लोग रात को जो है वो चौपाल, जैसे बड़े बूढ़े आज भी चौपाल में बैठ के रात को जो है वो आधी रात तक गप्पे मारते रहते हैं, ये वही है। मुस्तकबिरीना, तकब्बर करते हुए, इस्तकबार करते हुए, इसका सामिरा, किस्से कहानियाँ। तहजरून, तहजरून लफ्ज़ हे जीम रे, हिजर के माना क्या होता है, छोड़ना। किस्से कहानियाँ, यहाँ पे छोड़ना, एक तो यह कि लंबी लंबी छोड़ना, एक जो है किस्से कहानियाँ। तहजरून, छोड़ते हुए तुम जो है वो इस्तकबार किया करते थे, तकब्बर किया करते थे इस कुरान के बारे में। अब ये ही की ज़मीर किसके साथ लगी है, तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं।
ایک پاسبلٹی اس قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب قرآن کی باتیں ان کو سنائی جاتی تھیں اس وقت وہ اس کا تکبر کرتے تھے، کہتے تھے نہیں قرآن کا 1400 سال پرانے قصے کہانیاں، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو امپلیمنٹڈ ہی نہیں ہے، یہ تو اس وقت کی اکانومی کے لیے تھا، اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، اس وقت جو ہے وہ اس کے بارے میں جو قصے کہانیاں سنا کے جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ حقیقتاً ایسا ہی آج ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے مکہ کے لوگوں کا، خانہ کعبہ کے لوگوں کا، یہاں پہ شاید اس سے مراد جو ہے وہ بیت اللہ بھی ہے، کہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ جس مقصد کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ جو ہے وہ تعمیر کیا تھا، وہاں پہ بت رکھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ تکبر کیا کرتے تھے۔ اور تیسری جو بات زیادہ قریب ترین ہے وہ یہ ہے کہ یہ ضمیر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہ وہ کہا کرتے ہیں یہ مجنوں ہے، اس کے اوپر جن کا سایہ ہے، یہ کہانیاں سنا لاتا ہے۔ اور قرآن کے بعد جو ہے وہ قرآن کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے بالحق کے انزل نہ ہو، اور ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اس کو، سچائی کو، بالحق کے نازلہ، یہاں پہ دونوں باتیں آ گئی، قرآن بھی اور رسول بھی، دونوں کو سچائی کے ساتھ نازل کیا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو سوائے اس کے کہ آپ جا کے ان کو بتا دیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، یہ کرو گے تو تمہارے لیے ڈراوا ہے۔ اب اس ریفرنس کو چھوڑ دیجئے، دوبارہ آئیے اس بات کے اوپر۔ کہا گیا آیت نمبر 52 میں تمہارا ایک دین ہے تمہارا، اور وہ دین کیا ہے؟ انا ربکم، یہ توحید کا پیغام ہے، میں تمہارا پروردگار ہوں، بس مجھے سے تم نے ڈرنا ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذرا بختر پہنی ہوئی تھی، لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا، پوچھا یا رسول اللہ میں لڑوں یا پہلے اسلام قبول کر لوں؟ آپ نے کہا پہلے اسلام قبول کر لو۔ اس نے کلمہ پڑھا، جنگ کے میدان میں گھسا، شہید ہو گیا۔ کہا اجر بہت زیادہ پا لیا، عمل اس نے اتنے سے کیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، تو اللہ کسی جان کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جان کس پسلی میں ہے، اس کی کیپبلٹیز، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اتنا ہی اللہ اس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالتا ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا کتاب، اور ہمارے ہاں کتاب ہے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، وہ حق کے ساتھ سچائی بیان کرے گی۔ سچائی کیا بیان کرے گی؟ جو کچھ ہم نے کیا ہوگا وہ وہاں پہ لکھا ہوگا، اور مجرم لوگ اس دن دیکھیں گے کہ ہاں ہے اس میں تو ہر چیز لکھ دی گئی ہے۔ ہر جمعے کو ہم سورہ کاف پڑھتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اس نے کوئی بات نہیں چھوڑی، اس نے ہر چھوٹے سے چھوٹی بات جو ہے وہ سامنے، اور تمام اعمال کو اپنے سامنے وہاں پہ موجود پائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہم کسی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ یہ بتا دیا گیا دین ہے، تمہاری استطاعت سے زیادہ تکلیف تمہیں نہیں دیتے، تمہارے سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور اس دن جو ہے وہ سچائی کے ساتھ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا، کوئی ظلم تم پہ نہیں کیا جائے گا۔ اس سارے سمجھانے کے باوجود کیا ہے؟ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، تمہارے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تم اس طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ وَلَہُمْ اعمال من دون ذالک، تمہارے پاس اور ہی بڑے کام ہیں۔ تم نے قرآن کو تو سیکنڈری پرائرٹی جو ہے وہ تمہاری کوئی پرائرٹی ہے ہی نہیں، تمہارے تو اور وَلَهُمْ اعمال من دون ذالک، اور بڑے کام رکھ چھوڑے ہیں تم نے اپنے۔ اب اور کام دیکھ لیجئے کہ ہمیں خود ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے میں سے کتنا کام ہم دین کے لیے کرتے ہیں، کتنا کام ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ جس کام کے لیے محنت کریں گے اللہ اس میں برکت، اس میں صلہ ڈال دے گا۔ اگر ہمارا زیادہ ٹائم دنیا کے لیے، تو دنیا میں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، شاید پھر آخرت میں ہمارا حصہ نہ ہو۔ دیکھیے ہم پارٹ ٹائم ملازم نہیں ہیں اللہ کے، ہماری جو ہے وہ پارٹ ٹائم جو ہے وہ جاب نہیں ہے، غلامی نہیں ہے، ہماری فل ٹائم جو ہے وہ اللہ کی انکنڈیشنل اوبیڈینسی ہے، غیر مشروط اطاعت ہے۔ ہم نے 24 گھنٹوں میں ہر کام جو کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق کرنا ہے، اس راہ پہ چل کے کرنا ہے جس راہ کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہر اس راہ سے رک جانا ہے جس راہ سے اللہ نے مجھے روکا ہے، یہ ہے۔ تو لیکن جب یہ یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ دل غفلت میں ہیں ان کے، وَلَهُمْ اعمال من دون ذالک، ان کے پاس اور ہی بڑے کام ہیں، ہم لہا عاملون، جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ دین کو تمہارے لیے سیکنڈری، ہم نے تو دین کو رکھ لیا، بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، میرا کام پورا ہو گیا۔ دیکھیے صرف نماز نہیں ہے، نماز تو اللہ میاں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو غلطیاں تمہاری ہوں گی معاف کر دوں گا، اصل تو بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کتنی کی ہے، اللہ کا کہا کتنا مانا ہے۔ ادھر سے ہم نماز کے لیے وہ شور مچاتے ہیں، بھاگتے ہیں، فوراً جیسے اذان ہوتی ہے واپس آ کے سب کچھ وہی ملاوٹ، وہی جو ہے وہ ہماری اعمال ہوتے ہیں، ہم اسی طرح دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اسی طرح کی تو پھر نماز کہاں پہ رہ گئی ہماری؟ تو یہاں پہ کہا گیا صرف تمہارا ایک دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تمہاری ہر چیز لکھی جا رہی ہے، اور وہ لکھی جانے والی چیز سچائی کے ساتھ بتا دے گی،
اس وقت ظلم نہیں ہوگا، لیکن ان سارے سب کچھ بتانے کے باوجود تمہارے دل جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، تمہارے پاس اس کے علاوہ اور بڑے کام ہیں۔ لَهَا عَامِلُونَ، جو تم پکڑ رہے ہو، حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ، پھر جب ہم پکڑ لیتے ہیں ان کے عیش پرستوں کو، عیش کوشوں کو، ان کے مالداروں کو، جن کے پاس پیسے ہیں، جو دنیا میں گم ہو چکے ہوئے ہیں، جنہوں نے دنیا کے لیے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ جو ہے وہ بنا لیا ہوا ہے، ان کے لیے ہر چیز دنیا ہی ہے۔ جب ہم پکڑتے ہیں اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، جب ہم پکڑیں گے ان کو عذاب کے ساتھ، اذا ہم یجأرون، تب وہ بلبلائیں گے، تب وہ ڈکرائیں گے، تب وہ چیخیں چلائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یہ پہلے قرآن بار بار کھول کے ہمیں سنائی جا رہا ہے، ہم سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہماری تمام مصروفیات اس دین کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے وقف کر رکھا اپنا سارا ٹائم۔ اس دین کے لیے ہم کتنا کرتے ہیں، اس کو کتنا سیکھتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ نہیں ہوگا، حتی اذا اخذنا مترفیہم، پھر ہم جب پکڑ لیں گے ان کے عیش کوشوں کو بالعذاب، عذاب میں، اذا ہم یجہرون، تب وہ چیخیں گے، چلائیں گے، بلبلائیں گے، ڈکرائیں گے اس دن جو ہے وہ بیل کی طرح۔ لا تجأروا اليوم، آج کے دن مت چلاؤ اب، جو تھا وہ اس وقت تھا۔ دیکھیے اللہ کو دیکھ کے تو ایمان ہر کوئی لے آئے گا، بات تو یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے ایمان لانا۔ نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ نے یہ سب سے بڑی نشانی قرآن، معجزہ، 1450 سال ہو گئے، آج بھی اسی طرح تر و تازہ، آج بھی رہنمائی کرنے کے لیے تیار، آج بھی تمہاری انگلی پکڑ کے جو ہے وہ جنتوں میں لے جانے کے لیے تمہارے پاس کھڑا ہے۔ ہم نے اس کو سائڈ پہ روک چھوڑا۔ یہی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور کس طرح کی نشانی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نشانی۔ اس کے بعد اور یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ زمین، یہ پھل، یہ سب کچھ یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہمیں اسی سورہ مومنون میں پچھلی آیت کریمہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ مت ڈکراؤ آج کے دن، بات ختم ہو گئی۔ انکم منا لا تنصرون، بے شک میری طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آج بتائی جا رہی ہیں، یہ اس وقت ہونے والی ہیں ہمارے ساتھ۔ اس وقت کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، جب تمہارے اوپر میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں، جب قرآن پڑھا جاتا تھا، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، اس وقت تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، اس کے اوپر غور ہی نہیں کرتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے اس قرآن کو، سنتے بھی تھے تو بس ٹھیک ہے، لذت سماعت کے لیے سن لیا، اس کے اوپر تم عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ اس وقت تو تم پھر جاتے تھے مستکبرین، غرور کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، بہی سامرا، کس سے کہانیاں سناتے ہوئے، تجہرون تہجرون، تم چھوڑتے ہوئے اس کو۔ اب یہ دیکھیے اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو ایمبیگوٹی میں ہے، جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے قرآن المبین ہے، یہ کھول کھول کے بتا دینے والی کتاب ہے، ہر چیز روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ آیت کریمہ میں، آج کی آیت کریمہ میں ہمارے سامنے لکھ دیا گیا ہے کہ دل ہمارے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہوش ہمیں تب آئے گی جب عذاب کا کوڑا ہمارے سر پہ برسے گا، جس وقت لے جانے والے آئیں گے اس وقت کہیں گے ہاں یہ تو سب کچھ وہی تھا جو قرآن میں لکھا ہوا تھا۔ اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو مہلت ہے وہ آج مہلت ہے ہمارے پاس، آج ہم اللہ کے آگے جھک جائیں، نہیں جھکیں گے انجام ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے۔ آج ہمیں اس آیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، خدا نہ خواستہ ہم اس میں تو نہیں آ گئے کہ ہم نے دین کو چھوڑ کے رکھ دیا مولویوں کے لیے، ہم نے خود تو کوئی کوشش نہیں کی، ہمیں تو اور بڑے کام ہیں، ہم نے تو اپنی مصروفیات جو ہے وہ اور کہیں جو ہے وہ رکھ چھوڑی ہیں، اس کے لیے تو ہم وقت ہی نہیں نکالتے۔ ہم لہا عاملون، ہم وہ کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کرتے رہتے ہیں، انجام پھر بتا دیا، جب پکڑیں گے عذاب میں اس وقت چلائیں گے، اس وقت ڈکرائیں گے، اس وقت بلبلائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ پھر کہا جائے گا مت چلاؤ، آج کچھ نہیں ہوگا، آج کوئی تمہاری مدد نہیں کی جاتی۔ جب تمہارے اوپر میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں اس وقت تو تم ان سے منہ پھیر لیتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، کس سے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اس وقت چوپالوں میں بیٹھ کے جو ہے تم ٹائم ضائع کیا کرتے تھے، اس وقت اس قرآن کو جو ہے تم کہتے تھے کہ یہ کہیں سے لکھ لایا ہے، کہیں سے لکھوا لیا ہے، محمد معاذ اللہ شاعر ہے، مجنوں ہے، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے تم قرآن کے اوپر۔ جو ہم کہتے ہیں آج کہ یہ تو 1400 سال پہلے کے لیے جو ہے وہ معیشت کے لیے تھا، اس وقت یہ تھا، آج کے لیے یہ امپلیمنٹڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں جب ہم یہ ورڈز کہتے ہیں۔ تو سب کچھ سامنے ہمارے لکھا ہوا ہے، مہلت ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہے، اس کا احسان ہے۔ ہم آج بھی اپنا راستہ بدل لیں، آج بھی اپنے اعمال ٹھیک کر لیں اور دیکھیں کہ ہم نے اس دین پہ کتنا ٹائم لگایا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔
اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا، پھر تو یہ سنا سمجھا بس ٹھیک ہے، پھر ہم بھی جو ہے وہ بہروں کی طرح جو ہے وہ چلتے چلے گئے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی ہمت اور توفیق دے۔ کوشش کیجیے ہم اس کو سمجھیں، پڑھیں۔ یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آئی ہیں، یہ ہمیں بتانے کے لیے آئی ہیں کہ تم کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اور اس غفلت سے جگانے کے لیے آئی ہیں۔ اگر ہم نہیں جاگیں گے تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہمیں اس وقت تب ہوش آئے گی جب سامنے کھڑے ہوں گے اور اس وقت لے جانے والے آ جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ، آمین۔